نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے لبرٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس سے متعلق ایک اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسانی ترقی و خوشحالی اور ریاست کی ترقی و خوشحالی یا ریاست کا جمہوری جو عمل ہے اس کے لیے ناگزیر پہلو جو ہے وہ لبرٹی ہے۔ تو اتنے اہم پہلو کو جو کسی فرد کی زندگی سے لے کر قومی زندگی اور ریاست کے نظم و نسق کے لحاظ سے مرکزی اہمیت رکھتا ہے، وہاں پر جا کر اس کا تحفظ جو ہے وہ کیسے یقینی بنایا جائے، یا وہ کون سے ایسے تقاضے ہیں جن کو پورا کر کے لبرٹی کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ لبرٹی کو انشور کرنے کے لیے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم اس کے تقاضے جس کو کہتے ہیں، یا جس کے لیے ہم اسے ایک بنیادی سیف گارڈ کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ اصول اور ضوابط ہے جس کو اختیار کرنا جو ہے وہ لبرٹی کے تصور کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے یا اس کے بقا کے لیے ناگزیر قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر ہم سیف گارڈ میں سے دیکھیں تو اگر کسی فرد کے لیے، گروہ کے لیے یا ریاست کے لیے آزادی کا تحفظ کو یقینی بنانا ہے تو فرسٹ آف آل ہمیں جو جس چیز کو اختیار کرنا ہو دیٹ از دا کانسیپٹ آف دا رول آف لا۔ اور رول آف لا سے کانسیپٹ سے کیا مراد ہے کہ کوئی فرد، گروہ یا ادارہ جو ہے وہ ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنے جو قوانین اور ضابطے ہیں اس کے نفاذ کے لحاظ سے، اس کے اطلاق کے لحاظ سے، اس کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی کے لحاظ سے، یا اس کے قوانین کے تحت جو ہے وہ سزا اور جزا کے کسی بھی پہلو کے لحاظ سے جو ہے وہ کسی دوسرے ایک فرد کو کسی دوسرے فرد کے مقابلے میں جو کم تر یا بدتر جو ہے وہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ تمام جو ہے وہ قانون کی نظر کے اندر جو ہے وہ مراد کے لحاظ سے، مراد کے تحفظ کے لحاظ سے، یا کسی عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ سزا اور جزا کے پہلو کے لحاظ سے جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مساوی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ غرض ہے کہ کوئی فرد جو ہے وہ اپنے کسی خصوصیت کی بنیاد پہ اوپر یا اپنی کسی طاقت کی بنیاد کے اوپر جا کر وہ قانون سے بالا تر تصور کیا جائے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو وہ رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ریاست کے جو ضابطے ہیں وہ تمام افراد کو جو ریاست کے اندر رہنے والے ہیں ان کو ایک یکساں معنی و مفہوم دیتے ہوئے نظر آئے۔ پھر جو ایک اور اہم سورس کنسیڈر کیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دا کانسٹیٹیوشن، یعنی کہ اگر آپ نے آزادی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے تو دین یو شوڈ ہیو دا کانسٹیٹیوشن ان دا کنٹری۔ وہ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن از کالڈ دا فنڈامنٹل لا آف دا اسٹیٹ۔ فنڈامنٹل لا سے کیا مراد ہے کہ جو قانون ہوتا ہے جس کو ہم سول لا کہتے ہیں یا کرمنل لاز کہتے ہیں یا اسٹیٹ لا کہتے ہیں، وہاں پر جو لاز کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ریاست کریٹر ہوتی ہے، اور لہٰذا کریٹر چونکہ کریچر کے سامنے جواب دے دیتا ہے، تو کریچر جو ہے وہ قانون ہوتا ہے، لہٰذا ریاست جو ہے وہ قانون اپنی سوچ اور فکر کے مطابق کوئی بھی بنا سکتی ہے، وہ خود اس کے تابع نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کہتے ہیں جبکہ جو آئین ہوتا ہے دیٹ از کالڈ دا سپریم لا یا فنڈامنٹل لا آف دا اسٹیٹ، تو یہاں پر کوئی فرد یا کوئی گروہ یا ادارہ بھی جو ہے وہ قانون جو فنڈامنٹل لا ہوتا ہے اس سے مبنی ہوتا ہے۔ اس طرح جو قانون کی خلاف ورزی پر تو مقدمہ حکومت کے خلاف دائر نہیں کیا جا سکتا، لیکن فنڈامنٹل لا کی خلاف ورزی کی صورت کے اندر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ یا آئین کی خلاف ورزی کے اوپر جا کر جو ہے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ تو جو فرد کے حقوق کا جو تحفظ ہے، جو اس کی آزادی کا جو تحفظ ہے، جو اس کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ دراصل حکومت اور حکومتی ادارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تک انہیں حکومت اور حکومت کے خلاف تحفظ حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک آزادی کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے نافذ یا مکمل طور پر اس کا نافذ ہونا مشکل ہے۔ تو اس طرح یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایک کانسٹیٹیوشن ہو، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی موجودگی کے اندر وہ دائرہ کار متعین کر دیا جاتا ہے جہاں پر حکومت نے سرگرمی عمل رہنا، تو دائرہ کار سے وہ تجاوز کرتی ہے تو اور کوئی ایک ایسا عمل اس کا اختیار کر دیتا ہے جسے لوگوں کی آزادی مجروح ہوتی ہے، تو لوگ اس کے عمل کے خلاف عدالت کے اندر جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے۔ تو دیٹ از another سیف گارڈ ٹو انشور دا لبرٹی ان اینی۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو نام دیتے ہیں وہ اس لیے کہ یہاں پر جو جواب دہی کا جو کانسیپٹ ہے وہ طاقت دے دیتا ہے عوام کو کہ جو ان کی نہ صرف خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ جو حکومت کے جو ان کے خلاف سرگرمی عمل ہونے کی طاقت ہے اس سے بھی حکومت کو محروم کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ
جو حکومت کی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جبر کرنے کی جو طاقت ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر حکومت کو معلوم ہوتا ہے کہ الٹیمیٹ جو پاور ہے وہ لوگوں کے پاس ہے، اور جوابدہی کا ایک تصور جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو اس کہنا کہ اگر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹم بنا لیا تو پھر الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ عوام کی ویلفیئر بن جاتی ہے، اور جب عوام کی ویلفیئر الٹیمیٹ اینڈ ہو جائے تو پھر آپ کو ایسا عمل کرتے ہی نہیں جس سے عوام کی نشو و نما پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو دیٹ از کالڈ another safeguard and that is called the democratic system۔ پھر جا کر جو ایک اور تصور کیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ دا سیپریشن آف پاور سسٹم۔ اب سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے وہ آزادی کے لیے اسی کر دیا جاتا ہے کہ جو طاقت ہے دیٹ از بیسڈ آن دا تھری ایلیمنٹس، ون ٹو میک دا لا، the second one is called to execute the law and third one is called the adjudicate the law۔ جب یہ تینوں ایلیمنٹ آف پاور جو ہے وہ ایک قوت کے اندر مرتکز ہو جاتے ہیں دیٹ بیکم دا پاورفل، اور جب پاورفل ہوتا ہے ہم اس کو ایبسولوٹ پاور کا جب آئینہ دار بنا دیتے ہیں مطلق العنان ہو جاتا ہے، اور جب ایسا کوئی بھی فرد ہو یا کوئی گروہ ہو یا کوئی ادارہ ہو جو مطلق العنانیت کا آئینہ دار بن جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جا کر وہ ایبسولوٹزم جنم لے لیتا ہے، وہ ایبسولوٹزم جو ہے وہ سبجوگیشن کا درجہ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے لوگوں کے لیے ایک ایبسولوٹ پاور کے حامل کسی فرد کا یا گروہ کا یا ادارے کا ہونا جو ہے وہ سبجوگیشن کی ایک علامت کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جو ایک مطلق العنان حکمرانے رہے ان کا المیہ یہ تھا کہ اختیارات کا ارتکاز ہونے کے نتیجے کے اندر جا کر وہ طاقت کا ایک ایسا تصور اختیار کر لیتے ہیں جہاں پر وہ دوسروں کے جو حقوق ہے اس کی نفی کا اختیار بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب سیپریشن آف پاور ہو جاتی ہے تو پاور جو ہے وہ مختلف اداروں کے اندر جو ہے وہ منقسم ہو جاتی ہے، ایک کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے، قانون نافذ کرنے کا اختیار ہے، اور پھر تیسرا ادارہ جو عدلیہ وہ سزا کے عمل کو اختیار کرتا ہے یا ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح جب پاور جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتی تو پھر پاور جو ہے وہ کسی بھی فرد گروہ کو یہ ادارے کو نہیں آتا، جب پاور ہی کوئی نہیں ہے تو مطلق العنان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مطلق العنان نہیں ہوگا تو پھر وہ لوگوں کی آزادی کے لیے بھی خطرے کا سبب نہیں بن سکتا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیپریشن آف پاور جو ہے is the safeguard to ensure the liberty of the people۔ تو یہاں پر جا کر ایک اور جو تصور ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے۔ اب جو لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اس ہے کہ لوگوں کی لبرٹی کا جو بنیادی تحفظ ہے وہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے مسائل کو اپنی طاقت کے ذریعے حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں ایک لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ لوگوں کو اس قدر امپاور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے جو حالات و واقعات ہے اس کا بہتر بنانے کا عمل ہو یا اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ پالیسی بنانے کا مقصد ہو تو وہ حاصل ہو جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کے اندر، کیونکہ محدود سطح کے اوپر جو حکومت ہوتی ہے وہ تینوں کام کر سکتی ہے، قانون بنا بھی سکتی ہے، نافذ بھی کر سکتی ہے، خلاف ورزی بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس مقامی سطح کے اوپر جو لوگوں کی ضروریت اور خواہشہ ان کی مطابق قانون بنتا ہے وہی ان کو نافذ کرتے ہیں، لہٰذا اسی کے مطابق ان کو انصاف بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وہ طاقت فراہم کر دیتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی سے جو طاقت کا جو استعمال ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو میں ایک اور الٹیمیٹ طور پر لیا جا سکتا ہے اور اس کو آزادی کے طور پہ دا موسٹ امپورٹنٹ میں بھی کالڈ دیٹ از کالڈ دا ویجیلنس آف دا پیپل، کہ دراصل آزادی جو ہے وہ آٹومیٹک رائٹ نہیں ہے، بلکہ اس رائٹ کو جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے یا اس رائٹ کے ساتھ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپل شوڈ بی دا ویجیلنس، کیونکہ جب تک لوگ جو ہے وہ اپنے آزادی کے تحفظ کا شعور حاصل نہیں کرتے یا اس کی انہیں اہمیت کا احساس نہیں ہوتا یا وہ اسے کسی دوسرے کی مداخلت کا جو تصور ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نفی کی ایک معنی و مفہوم نے حاصل نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک آزادی جو ہے وہ کوئی تصور جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر لوگ اپنی آزادی کے تصور سے محروم ہوں گے تو پھر وہ ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے جس سے دوسروں کو مداخلت کرنے کا حق مل جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں the people should be the vigilant so that no other one can even think to deprive the people from its liberty۔ تو جب دوسروں کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو انہیں رد عمل عوام کی طرف آئے گا، دین وہ ایک ایسا سیف گارڈ بن جاتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ پھر کوئی ایسا عمل ہی نہیں کرتے جہاں پر انہیں رد عمل آنے کا تصور جو پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں دیز آر دا سیف گارڈ which are obviously the powerful weapons, instrument to ensure, protect and enhance the concept of the liberty in any society۔